اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو اول قائد بنایا جو کہ مکہ میں ہے، یہ عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس قانون بنتا ہے مرکز پر اور ہر قانون کعبۃ اللہ سے جاری ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے، یا رسول کریم نے بلایا ادھر آؤ۔ اس صحابی نے سوچا اب تو میں اللہ کی نماز ادا کر رہا ہوں، نماز ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ یا رسول نے پھر پکارا، اس نے پھر وہی سوچا حالت نماز میں ہوں، نماز ختم کر کے جاؤں گا۔ یا رسول نے تیسری مرتبہ جو ہے وہ غصے کی حالت میں پکارا کہ اے صحابی جلدی آؤ۔ تو وہ صحابی اب نماز ختم کر کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کا رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز تو نے کس سے لی؟ کس نے کہا تمہیں نماز ادا کرو؟ کس نے تجھے حکم دیا؟ کہا قبلہ آپ نے دی، حضور آپ نے دی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ نے حکم دیا۔ تو کہا میرے حکم کو لیتے ہو اور مجھے نظر انداز کرتے ہو؟ تو ثابت ہوا کہ نماز سے افضل نبی ہے، نبوت کا عہدہ بہت بڑا ہے، ہماری جو جانیں ہیں وہ آپ پر قربان ہوں۔ نبی بلائے اور ہم نہ جائیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ تو وہی رسول جس نے صحابی کو بلایا تھا حالت نماز میں، اب مسجد نبوی میں ہیں، حسین آتے ہیں، پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، رب سے وحی آتی ہے نبی سجدہ طویل کر دے۔ نبی نے 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حسین بیٹھے رہے، 72 مرتبہ پڑھنے کے بعد حسین پشت سے اتر گئے۔ اب صحابہ نے دیکھا جب سجدہ طویل ہوا کہ نبی سجدہ سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، حسین ان کی طرف منہ کر کے نبی کی پشت پر سوار ہیں۔ تو صحابہ ان کی زیارت کرتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر زیارت ہوتی ہے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا رضا الہی یہی ہے، منشاء مصطفیٰ یہی ہے۔ اور پھر حسین نے کہا نانا آپ نے میرے لیے نماز روکی، 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب حسین کا نانا تجھ سے وعدہ ہے کربلا میں 72 تن قربان کر دوں گا۔ 72 کو جمع کیا جائے 9 کا ہنسا بنتا ہے، 9 کا ہنسا فاتح ہنسا ہوتا ہے۔ کہا 72 تن دوں گا، بیٹے دوں گا، بھتیجے دوں گا، اپنے سارے گھرانہ قربان کر دوں گا، اپنے اصحاب قربان کر دوں گا، اپنی جان قربان کر دوں گا، دین کی خاطر ہر چیز مجھے قبول ہے۔ اگر پھر بھی کام نہ بنا تو بہن کی قید بھی پیش کروں گا، بہن کی چادر بھی لٹواؤں گا۔ یا اللہ تیرا دین مجھے بہت عزیز ہے، سجدے میں گواہ رہنا ہے اللہ میں کہہ رہا ہوں لبیک یا الہی۔ تو اللہ نے حسین کو معجزہ دیا، نوکے نیزہ پہ حسین نے قرآن سنایا، سب لوگ حیران ہو گئے۔ یہ ہے زندہ معجزہ، جو سجدے میں لبیک یا الہی کہتے ہیں اللہ ان پہ کیسی نظر کرم فرماتا ہے۔ میری تحریک کا نام بھی یہی ہے، تحریک لبیک یا الہی پاکستان، جس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، پرامن جماعت ہے، اتحاد امت کی علامت ہے۔ جس سے اسلام مضبوط ہوگا اور لوگ اللہ کے دین پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔